فرمایا تھا کہ وقت جو ہے کہ وہ کسی کے لیے برکت ہو جاتا ہے، کسی کے لیے جناب زحمت ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیے، برکت اس کے لیے جس کے نزدیک غرض و غایت ہو، کوئی مقصد ہو، کوئی اس کا ہدف ہو۔ جب اس کی کوئی مقصد ہو، کوئی ہدف ہو اور کوئی غرض و غایت ہو تو یقیناً پھر وہ اپنے وقت کو قبلہ وہ وہاں پر صرف کرتا ہے۔ تو چاہے وہ مقصد اور اس کی غرض و غایت کثیر ہو، تو کہا جاتا ہے کہ کثیر الاشغال بھی اگر وہ ہو اور اگر اس کا یہ ہدف موجود ہے تو وقت اس کے لیے برکتی ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پھر ایک بات میں جہاں تک سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ وقت کے لیے صرف غرض و غایت ضروری نہیں۔ یہ ہم مسلمان اپنے آپ پر ذرا سوچیں اور اپنی فرسودہ حالت پر ہم ذرا توجہ کریں کہ مسلمان ہیں، آج ہم نے عبادت کے ساتھ اور معاملات کے ساتھ ہم نے کیا کر رکھا ہے، ہماری نمازوں کا کیا حال ہے۔ اور جو بھائی نے سوال بھی کیا تھا، دیکھیے ابھی ہمیں یہ تو پتا ہے کہ ظہر کی نماز پڑھنی ہے، وقت ہمارا غرض ہمارے سامنے، مثلا ظہر کا ایک وقت شروع ہو جاتا ہے، اس میں وہ عبادت متعین، عصر کا وقت شروع ہو گیا، اس میں ہماری غرض موجود ہے کہ نماز پڑھنی ہے اور وہ فرض ہے۔ اسی طرح مغرب کا ایک وقت شروع ہو گیا۔ تو المختصر اسلام نظام حیات، اس نے انسان کو پورے اس کی عمر کو پوری اوقات میں تقسیم کر دیا۔ ابھی یعنی اسلام کا ہم پر قبلہ صابری صاحب اتنا کرم ہے کہ اس نے وقت دیا تو اس کے اہداف بھی بتا دیے۔ لیکن ہم کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ صرف غرض و غایت سے قبلہ کچھ نہیں ہوتا، آپ کو اس مقصد سے مخلص ہونا بھی ضروری ہے۔ صحیح، بہت خوب۔ آپ جب اس سے مخلص ہوں گے تب جا کے وہ غرض و غایت کے فائدے آپ پر ہوں گے۔ اور اگر آپ غرض و غایت آپ کے پاس تھی اور ہم دیکھیں، اب مثال کے طور پر ہم نماز کا ہمیں وقت ہے لیکن ہم اللہ کی عبادت سے مخلص نہیں، ہم اللہ کی رضا سے مخلص نہیں، اس لیے کہ نماز ہمارے سامنے چلی گئی، جس طرح بھائی کہہ رہے تھے کہ نہیں پڑھوں گا، یہاں پڑھوں گا، وہاں پڑھوں گا، اور وہ گویا کہ نماز اس کی قضا ہو گئی۔ اب آپ دیکھیے کہ مقصد تو اس کو ہدف تو پتا تھا کہ اس وقت میں نماز پڑھنی ہے، لیکن وہ مقصد اور اپنی غرض و غایت سے اس قدر مخلص نہیں تھا۔ اس کا نتیجہ دو بھیانک اور خطرناک صورت میں نکلتا ہے۔ ایک ہی کہ فرض منصبی سے بندہ جد و جہد سے قاصر ہو جاتا ہے، اور ایک یہ کہ قبلہ جو دوسرا عمل ہمارے سامنے جو ایک وقت کے لیے محدود ہے، پھر بندہ اپنے اس عمل کو بچانے کے لیے اس اگلے عمل کے وقت کو چراتا ہے۔ جب چرا کر اس سے کچھ وقت لے لیتا ہے تو اب اس عمل کو کیسا پورا کرے گا؟ تو اس عمل کو پورا کرنے کے لیے وہ بغیر تحقیق کے بس چل چلاؤ کرتا ہے یا اس کو ٹالتا ہے، تو یہ عمل تو خراب ہوا۔ اب اس عمل سے جو وقت چرا کر اس عمل میں لا رہا ہے تو اس کو ٹالتے ٹالتے سمجھتا ہے کہ بس بعد میں کر لوں گا، تو ٹالا ہوا کام چھوڑا ہوا کام نہیں ہوتا۔ تو اگر غرض ہو اور اس میں مخلص بندہ نہ ہو تو اس کی پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ وقت ضائع کیا اور اس جس کام کے لیے جتنا وقت درکار تھا اس کو وہ نہ دیا تو وہ بھی ضائع کیا، اگلے وقت سے اس نے وقت چرایا تو وہ بھی ضائع کیا، فرض منصبی بھی گئی اور اگلے وقت کو جو اس کی ذمہ داری تھی اس میں بھی اس نے ٹال مٹول کیا، اس کام کو بھی اس نے چھوڑ دیا۔ کیا کہتے ہیں مفتی صاحب؟